अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबी में सुना था कि किसी कौम को तबलीग करने के लिए अपने आप अमल करना बहुत ज़रूरी है। वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आपके मुँह बोले बेटे की मतलूका से शादी करने के बाद मुनाफिकीन और सादा मुसलमानों के हाथ एक प्रोपेगंडा लग गया। बाला आखिर अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में काफ़ी आयत नाजिल की, जिससे सहाबा को मालूम हो गया कि इस्लाम में मुँह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं। उम्मुल मोमिनीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश के बारे में भी सुना। अब आगे इखलाक व औसाफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे जमाल खल्क और कमाल खुल्क से मुत्तसिफ थे जो ही बयान से बाहर है। इस जमाल व कमाल का असर ये था कि दिल आपकी ताज़ीम और कदर व मंज़लत के जज्बात से खुद ब खुद लबरेज हो जाते थे। चुनाचे आपकी हिफाजत और इजलाल व तकरीम में लोगों ने ऐसी ऐसी फिदाकारी व जानिसारी का सबूत दिया जिसकी नज़ीर दुनिया की किसी और शख्सियत के सिलसिले में पेश नहीं की जा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़्क़ा और हम नशीन बारफ्तगी की हद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। इन्हें गवारा न था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराश आ जाए, ख्वाह इसके लिए इनकी गर्दनें ही क्यों न काट दी जाएं। इस तरह की मोहब्बत की वजह यही थी कि आदतन जिन कमालात पर जान छिड़की जाती है, इन कमालात से जिस कदर हिस्सा वाफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ था, किसी और इंसान को ना मिला। झेल में हम आजिज़ी और बेमायगी के एतराफ़ के साथ इन रवायात का खुलासा पेश कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल व कमाल से है। हुलिया मुबारक। हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे मुअब्बत खुज़ाइया के ख़ीमे से गुजरे तो इसने आप की रवानगी के बाद अपने शोहर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का जो नक्शा खींचा वो ये था। चमकता रंग, ताबनाक चेहरा, खूबसूरत साख्त, ना तोंदेपन का ऐब, न गंजेपन की खामी। जमाल जहाँ ताब के साथ ढला हुआ पीकर, सरमगी आंखें, लंबी पलकें, भारी आवाज़, लंबी गर्दन, सफ़ेद सियाह आंखें, सियाह सरमगी पलकें, बारीक और बाहम मिले हुए अबरू, चमकदार काले बाल, खामोश हों तो बावकार, गुफ्तगू करें तो पुरकशिश, दूर से देखने में सबसे ताबनाक और पुरजमाल, करीब से सबसे खूबसूरत और शीरीं, गुफ्तगू में चाशनी, बात वाज़ा और दो टोक, न मुख्तसर न फजूल, अंदाज ऐसा कि गोया लड़ी से मोती झड़ रहे हैं। दरमियाना कद निगाह में जचे, ना लंबा के नागवार लगे। दो शाखों के दरमियान एक शाख जो तीनों में सबसे ज़्यादा ताज़ा, खुश मंजर और पुररौनक, रफ़्क़ा आपके गिर्द हल्का बनाए हुए कुछ फरमाएं तो तवज्जो से सुनते हैं, कोई हुक्म दें तो लपक कर बजा लाते हैं। मता मुकर्रम, न तुशरू न लहूगू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान करते हुए फरमाते हैं, आप न लंबे तड़ंगे थे, न नाटे खोटे, लोगों के हिसाब से दरमियाना कद के थे, बाल न ज़्यादा घुंघराले थे न बिल्कुल खड़े खड़े, बल्कि दोनों के बीच की कैफियत थी। रफ्सार न बहुत ज़्यादा पुरगोश्त था, न ठुड्डी छोटी और पेशानी पस्त, चेहरा किसी कदर गोलाई लिए हुए था, रंग गोरा गुलाबी, आंखें सुर्खी माइल, पलकें लंबी, जोड़ों और मोढ़ों की हड्डियां बड़ी बड़ी, सीना पर नाफ तक बालों की हल्की सी लकीर, बकिया जिस्म बाल से खाली, हथेली और पाँव पर गोश्त, चलते तो कदरे झटके से पाँव उठाते और यूं चलते गोया किसी ढलवान पर चल रहे हैं। जब किसी तरफ मुल्तफित होते तो पूरे वजूद के साथ मुल्तफित होते। दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अंबिया के खातिम थे, सबसे ज़्यादा सखी दस्त और सबसे बढ़कर जुराअतमंद, सबसे ज़्यादा सादिकुल लहजा और सबसे बढ़कर अहद पैमान के पाबंद वफा, सबसे ज़्यादा नर्म तबीयत और सबसे शरीफ साथी। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अचानक देखता है बज़दा हो जाता, जो जान पहचान के साथ मिलता महबूब रखता।
آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے کے درمیان بال کی لمبی لکیر تھی، جب آپ چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گوں۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جوہیفہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نچلے ہونٹ کے نیچے انفقہ داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انفقہ داڑھی بچہ میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا کا بیان ہے کہ آپ کا پیکر درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا کہتے ہیں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لگتا تھا سورج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا۔ لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو دھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا، جس کا مطلب تھا جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے، جس کا مطلب ہے آپ امین ہیں، چنیدہ و برگزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی میں جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ظہیر کا یہ شعر پڑھتے جو ہر دم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا، کہ جس کا مطلب ہے اگر آپ بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی
پیشانی کشادہ، ابرو پہ بستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناک تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور موڑوں پر بال تھے، شکم اور سینہ برابر، سینہ مستہ اور کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے، جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدر جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے، اور سہیل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ہریرا اور دیبا نہیں چھوڑا، میں نے کوئی ہریرا اور دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم رہا ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر رہی ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارکہ ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔